آیا اور دوسری دفعہ مسجد اقصی حضور کی زیارت کے لیے آئی. وہ کب آئی؟ ایک موقع پر نا وہ کفار اکٹھے ہوئے، آپس میں پلان کیا کیا کہ حضور سے جا کر وہ جب معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے نا اور حضور نے وہ سارا سفر نامہ سنایا کہ میں ایسے سفر کر کے آیا، تو منافقین ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے تھے وہ ویک پوائنٹ ملے اور نعوذ باللہ ہم کیچڑ اچھا لیں. تو ویک پوائنٹ اور کیا ہوتا تھا ان کی نظر میں؟ ویک پوائنٹ یہی ہوتا تھا جناب کہ وہ باتیں تلاش کریں جو عقل کے کیا ہوں. حضور وہ باتیں جو عقل کے خلاف کرتے ہیں نا ان باتوں کو بنیاد بنا کر کیچڑ اچھالیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جن کو آج کی زبان میں معجزہ یا کرامت کہا جاتا ہے. یہ معجزہ اور کرامت دونوں عقل سے میچ کرتے ہیں یا عقل کے خلاف ہیں؟ بولو بھائی سارے عقل کے خلاف ہوتے ہیں. آج بھی کوئی بندہ معجزے اور کرامت پر اعتراض کر کے شریعت کا مذاق اڑائے تو سمجھو وہ یہود کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتا ہے. یہ پوائنٹ بڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آج بھی کوئی بندہ معجزے اور کرامات کو بنیاد بنا کر اللہ والوں پر تنقید کرے تو سمجھو وہ کس کا کردار ادا کر رہا ہے؟ یہود کے ایجنٹ کا، کیونکہ یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب وہ آج کل کی بھی پھلجھڑیاں چھوڑی جاتی ہیں جی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، وہ دیکھو جی یہ فلانی چیز مارکیٹ میں آ گئی، فلانے بابے نے یہ عجیب بات کر دی، فلانے بابے کی یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ بابوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بابے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. پھر نیچے جاہل قوم ہے وہ اپنے کمنٹس جو ہے وہ پھینک پھینک کر لوگوں کو بیوقوف، سارے مفتی بنے ہوتے ہیں، پتہ ٹکے گا نہیں ہوتا بالکل، اپنے اپنے جھاڑے ہوتے ہیں جاہلانہ کمنٹس. جناب یہ دیکھو جی مولویوں نے یہ کر رکھا ہے، بابوں نے یہ کر رکھا ہے، فلان، وہ سب کو رگڑ رہے ہوتے ہیں. پھر جناب سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ سارے بابے صحیح نہیں ہیں تو سارے بابے غلط بھی. غلط کی آڑ میں صحیح کی نفی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. سب کی نفی کرنا یہ وہی یہود کے ایجنٹ والا کردار. یہودی جب حضور کا یہ سفر انوکھا تھا، بھائی اتنی سی چیز کو اوپر میں کروں چھوڑوں گا تو کہاں آئے گی؟ نیچے آئے گی نہیں آئے گی. زمین میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ کشش ثقل، مغناطیس ہے، کھینچتی ہے ہر چیز کو. ایک تو زمین میں کشش ثقل، دوسرا ہر بندے پر اوپر سے 280 من ہوا کا دباؤ، ہر بندے پر 280 من ہوا کا دباؤ. اگر یہ نہ ہو نا تو بندے ایسے اوپر اڑتے جائیں غباروں کی طرح. ایک ٹانگ اٹھائے نا نیچے نہ آ سکے، دوبارہ نیچے نہ رکھ سکے. یہ دباؤ ہے جو ہمیں نیچے ٹکائے ہوئے ہیں، یہ نیچے زمین کی کشش ہے جو زمین پر ٹکا کے رکھے ہوئے، ورنہ ہم نہیں ٹک سکتے. اللہ کا نظام ہے یہ جناب. کہتے ہیں دیکھو زمین میں کشش ثقل ہے، ہوا میں دباؤ ہے، پھر حضور اوپر کیسے گئے معراج کے سفر میں؟ پھر اتنا اوپر اتنا اوپر اتنا اوپر کہ جناب ایک جہاز کی بھی ایک لمٹ ہے نا، اس سے اوپر جا سکتا ہے جہاز، نہ جانے کی اجازت. اور اگر چلا جائے تو آ جائے گا واپس، وہ زمین کی رینج سے نکل جاتا ہے. کشش ثقل ختم ہوگی پھر وہ واپس نہیں آئے گا جناب. اس لیے ان کا بھی اپنا ایک روٹ ہے، اس سے اوپر نہیں جا سکتے وہ جناب، کیونکہ اس سے اوپر وہ آکسیجن ختم، ہوا کا دباؤ ختم، کشش ثقل ختم. بھائی حضور اس سے اوپر کیسے گئے؟ آپ کہتے ہیں یہ عرشوں پر اللہ نے بلایا معراج کے سفر پر. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ 1,000 نہیں 1,00,000 اور 1,00,00,000 اعتراض کیے جائیں، اللہ نے سب کے چھوٹے سے لفظ میں جواب دیا. قرآن 15واں سپارہ پہلی سورت پہلی آیت پہلا حرف، ایک حرف نشاب کا جواب. سبحان سبحان سبحان. کیا بولا؟ اور تم عیب والے ہو، تمہارے لیے مشکل ہے، میرے لیے مشکل نہیں. تم عیب والے ہو، سبحان الذی، میں ہر عیب سے پاک. تو میرے لیے یہ کام مشکل، یا تو حضور نے کہا ہوتا میں خود گیا ہوں پھر کیا ہوتا؟ اعتراض ہوتا. بھائی حضور خود گئے یا اللہ لے کر گیا؟ کچھ ہی بولو بھائی. تو اللہ کے لیے یہ سارے کام کروانے آسان ہے یا مشکل؟ اللہ کہتا ہے سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے کر گیا اس معراج کی رات میں. اللہ لے کر گیا، کیوں اعتراض کرتے ہو؟ سبحان کے لفظ میں سارے معاملے. یہ میرا موضوع نہیں کہ اس کی تفصیل میں جاؤں میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس معراج کے سفر میں جب یہ انوکھا سفر تھا، انوکھی بات تھی ساری. راتوں رات گئے بھی، راتوں رات کیا چند لمحے میں، چند لمحے میں واپس بھی آ گئے. بستر پہ سوئے ہوئے تھے نا جب جبرائیل امین نے حضور کو جگایا، چلیے اللہ میاں بلا رہے ہیں آپ کو اس سفر پر. اللہ کے نبی بستر سے اٹھ کر اس سفر کو روانہ ہوئے تھے. واپس پہنچے، ابھی تک وہ بستر حضور کے جسم مبارک کی حرارت سے گرم تھا کہ حضور واپس پہنچ چکے تھے. اللہ لے کر ہے معراج پر جو سواری لے کر گئے تھے، کیا نام تھا اس کا؟ بولو مجھے بولو بھائی. براق نام تھا سواری کا. براق برق سے نکلی ہے، اور برق عربی زبان میں بجلی کو کہتے ہیں. برق کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے یہ بجلی بندے کی ایجاد ہے. بندے کی ایجاد کی رفتار پتہ ہے کتنی ہے؟ بجلی اس کی رفتار کتنی ہے؟ 3 لاکھ میل پر سیکنڈ. 3 لاکھ میل پر سیکنڈ یہ بندے نے ایجاد کی ہے. اس کی رفتار، اس کو برق کہتے ہیں.
جب بندے کی بد کا یہ حال ہے تو میرے رب کی براق کی رفتار کتنی ہوگی؟ جو اللہ نے آسمانوں سے بھیجی تھی حضور کو لینے کے لیے، سمجھ آ رہی؟ تو بتاؤ، یہ تو چھوٹی سی جھلک ہے، بتاؤ پھر یہ جلدی سفر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ابھی تک وہ بستر گرم تھا اللہ کے نبی سفر کر کے واپس، لیکن وہ کم عقل تھے، کور عقل تھے، ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولنے والے تھے ابو جہل کے پجاری، تو وہ اسی تلاش میں ہوتے تھے کہ کوئی ایسی بات ملے جو عقل کے خلاف ہو تو ہم اس کو بنیاد بنائیں اور نبی پر نعوذ باللہ کیچڑ اچھالیں۔ اب جب حضور نے آ کر یہ معراج کا سفر نامہ سنایا نا سارا، وہ ابو جہل اینڈ کمپنی بھی بیٹھی تھی بیچ میں، انہوں نے کہا یہ موقع اچھا ہے، ہم تنقید کرتے ہیں، آپ اس میں مشورہ کیے۔ ایک صحیح بات ہے، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ ایسا کرتے ہیں حضور سے جا کر سوال کرتے ہیں کہ جی واقعی آپ مکہ سے راتوں رات بیت المقدس مسجد اقصیٰ پہنچے؟ اگر آپ واقعی ہیں تو ہمیں بتائیں مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی، مسجد اقصیٰ کے روشن دان کتنے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مسجد اقصیٰ میں چراغ کتنے جلتے ہیں جناب، قندیلیں کتنی ہیں؟ ایسے سوال کریں گے۔ نیت کیا تھی کہ میں حضور کو ان باتوں کے جواب نہیں آئیں گے نعوذ باللہ تو ہم مذاق اڑائیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ یہاں مسجد میں جمعہ پڑھنے آئے ہیں یا پنکھے گرنے آئے ہیں؟ تو بولو سارے جمعہ پڑھنے آئے ہیں یا لائٹیں بلب دیکھنے آئے ہیں؟ اب آپ میں سے کوئی بندہ باہر جائے، پوچھے کوئی بندہ آپ سے جمعہ پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں پڑھا ہے۔ کہاں پڑھا ہے؟ صدیق اکبر مسجد میں۔ اچھا بھائی تم واقعی مسجد صدیق اکبر گئے ہو، جمعہ پڑھ کے آئے ہو، تو بتاؤ وہاں پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، مسجد کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ صفحے کتنی ہیں؟ آپ کہیں گے یار جمعہ پڑھنے گیا تھا، پنکھے کتنے؟ یہ سمپل بات۔ اب مکانہ سوال، بےہودہ سوال، تو یہ سوال بھی بے تکا ہے کہ اللہ کے نبی آپ مکہ سے بیت المقدس گئے، مسجد اقصیٰ اگر گئے، نبیوں کی امامت کی، تو بتائیں مسجد کی کھڑکیاں کتنی، دروازے کتنے، روشن دان کتنے؟ بےہودہ سوال، بے تکا سوال۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نہ کرتا تو ان بے ایمانوں نے پھر کیا کرنا تھا؟ انہوں نے اپنی خواصت پوری کرنی تھی، انہوں نے اپنی بک کرنی تھی، بات نہیں آنا تھا۔ سوال بے تکا ہے اور بے تکے سوال کا جواب نہیں بنتا اصول کے مطابق۔ حضور فرماتے ہیں تھوڑی دیر خاموش ہو گیا، پریشان بھی ہوا کہ بھائی اگر جواب دیتا ہوں تو مجھے تو تعداد نہیں پتا، اور اگر نہیں دیتا تو یہ بک کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے۔ پھر اب حضور کو نہیں جواب پتا، لیکن صحیح بخاری کی روایت حضور نے فرمایا اللہ نے میں مدینہ میں، میں مکہ میں اور بیت المقدس وہاں پر فلسطین میں ہزاروں میل کا فاصلہ، حضور فرماتے ہیں میرے رب نے درمیان کے سارے پردے ہٹا کر مسجد اقصیٰ کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح میرے سامنے کر دیا۔ میں دیکھتا جاتا، گرتا جاتا اور بتاتا جاتا، اتنی کھڑکیاں، اتنے دروازے، اتنے روشن دان۔ بات یہ کر رہا تھا، ایک موقع وہ تھا جب حضور مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے فلسطین اس مسجد کو دیکھنے، اور ایک موقع وہ آیا جب مسجد اقصیٰ چل کر میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اللہ نے سارے پردے کیا کر دیے، ہٹا دیے، اور مسجد کو ہتھیلی کی طرح سامنے کر دیا۔ مسجد اقصیٰ سے تو اتنا تعلق ہے میرے مصطفیٰ کا، اور اتنا میرے مصطفیٰ جس پر ایک نگاہ ڈال دیں، جس چیز پر ڈال دیں وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں، وہاں رحمت کے شگوفے کھلتے ہیں، وہاں میرے رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جہاں نگاہ مصطفیٰ ایک مرتبہ پڑ جائے تو جس چیز پر ایک مرتبہ نبی کی نظر پڑے وہ رحمتوں کا بسیرا اور ڈیرا ہو جاتا ہے۔ تو جس مسجد اقصیٰ کی طرف میرے مصطفیٰ 17 مہینے تک چہرہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، بتاؤ وہاں رحمتوں کے ڈیرے کتنے ہوں گے، وہاں اللہ کی رحمتوں کے بسیرے کتنے ہوں گے۔ 17 ماہ تک حضور نے اس مسجد کی طرف، بعض علماء نے لکھا 250، بعض نے لکھا 500، بعض نے لکھا 1000، بعض نے لکھا 25,000 نمازیں جو مسجد اقصیٰ میں جا کر نماز پڑھے اللہ ایک نماز کے بدلے میں ثواب عطا کرتے ہیں۔ 25,000 نمازوں کا ثواب، یہاں تک بھی لکھا علماء نے ایک نماز کے بدلے میں اس مسجد اقصیٰ۔ تو میرے آقا کا بڑا گہرا تعلق ہے، اسلام اور مسلمانوں کا گہرا تعلق ہے اس مسجد کے ساتھ، اس سرزمین کے ساتھ۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان، کسی ایک نبی کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، سب نبیوں کے ماننے والے ہیں ہم۔ وہ انبیاء کا مسکن ہے، وہ انبیاء کا مدفن ہے وہ سرزمین، وہ انبیاء کی جائے پیدائش ہے وہ سرزمین۔ بڑی نسبتیں ہماری گہری، بڑی رشتہ داریاں ہماری کیا ہیں؟ گہری۔ لوگ اپنے باپ دادا کی سرزمین سے پیار کرتے نہیں کرتے؟ کتنے لوگوں کو آج دیکھا شہروں میں آباد ہو گئے، بیوی بچے بھی شہر میں رہتے ہیں، کاروبار بھی شہر میں کرتے ہیں، اور جناب اپنا سارے معاملات شہر میں، لیکن اپنے گاؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار؟ پوچھو بھائی گاؤں میں تمہارا ہے ہی کوئی نہیں، پھر کیا ہے، کیوں نہیں چھوڑتے گاؤں کو؟ کہتے جی باپ دادا کی سرزمین ہے، چھوڑنے کو دل، باپ پیدا ہوا، دادا پیدا ہوا، نانا رہے، ابا و اجداد وہاں گزرے، کبھی جاتے ہیں نا تو اس سرزمین کو دیکھ کر اپنے باپ دادا کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اپنی جائیداد کو بیچتے نہیں ہیں لوگ، باپ دادا کی کہتے ہیں وراثتی جائیداد ہے ہماری، یہ نہیں بیچتے، یہ نشانی ہے بڑوں کی جناب۔
ٹھیک ہے نہیں؟ اپنے باپ دادا کی جسمانی باپ دادا کی سرزمین سے اگر پیار ہے تو روحانی باپ دادا کی سرزمین سے بھی کیا ہونا چاہیے؟ پیار ہونا چاہیے. جسمانی باپ دادا کی سرزمین پر کسی کو قبضے کی اجازت 1 انچ کے بھی دیتے تو روحانی باپ دادا کی سرزمین پر کسی کو قبضے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ شرعاً، اخلاقاً، دیانتاً، ہر طرح سے اس سرزمین سے ہمارا رشتہ بھی ہے، ناطہ بھی ہے، حق بھی ہے. انشاءاللہ مرتے دم تک اس کا دفاع کریں گے، ہر طرح سے کریں گے، جو بن پایا کریں گے انشاءاللہ. اخلاقاً بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، کردار سے بھی، جس طرح بھی ہو سکا. اور اگر زندگی میں وفا نہ کی، مر گئے، تو اپنی اولادوں کو مسجد اقصیٰ کے بارے میں اتنا کچھ بتا جائیں گے، اتنا ذہن بنا جائیں گے اپنے بچوں کا کہ ہمارے بعد اگر امام مہدی آئے تو ہمارے بچے ان کے لشکر کا سپاہی ہوں گے. تو وہ انشاءاللہ امام مہدی کے لشکر کا سپاہی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ کے لشکر کا کیا ہوں گے؟